بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری خلیفہ راشد، نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و فاطمہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو ہوئی۔ جب حضور علیہ السلام کو خبر ملی کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا مجھے پیارا بیٹا دکھاؤ۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں نماز والی آذان دی اور حضور علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پر حسن نام رکھا۔ حسن و حسین جنت کے ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام نبھانی علیہ رحمہ اشرف المعبد میں روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن و حسین کے ناموں کو جنت کے حجابات میں رکھا، جنت کے پردوں میں چھپا کے رکھا، یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دونوں پیاروں بیٹوں کے نام حسن و حسین رکھے۔ امام مناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین اہل جنت کے ناموں میں سے 2 نام ہیں، اور دور جاہلیت میں کسی کا نام حسن و حسین نہیں رکھا گیا، یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بیٹوں کے نام حسن و حسین رکھے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے۔ جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سینہ سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کھیل رہے ہیں۔ آپ نے ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کیوں نہ کریں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو جو ہے وہ اپنے کندھوں کی سواری دیا کرتے تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تو دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے حسن میرا باپ آپ پر قربان ہو، آپ علی کے نہیں نبی کے جو ہے وہ شبیہ ہیں۔ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہیں، آپ مکمل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت تھی، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بھی وہاں پہ موجود تھے۔ آپ نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس محبت کو دیکھا تو آپ مسکرا دیے، اور خود حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرمایا کرتے کہ جس شخص کو یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہو، وہ اس میرے پیارے بیٹے حسن کو دیکھ لے۔ اور سیدہ کائنات جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جھولا دیا کرتی تھی تو آپ فرمایا کرتی کہ یہ میرا پیارا بیٹا میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی اور آپ گھر تشریف لا رہے تھے تو حضرت حذیفہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا اے حذیفہ آج ایک فرشتہ میری زیارت کے لیے آیا، اور اس سے پہلے وہ زمین پہ کبھی نہیں اترا،
اس نے رب تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ باری تعالیٰ میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، اے باری تعالیٰ مجھے زمین پر اترنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس فرشتے کو جب اجازت دی گئی تو رب تعالیٰ نے اجازت دیتے ہوئے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں جا کر ان کی زیارت بھی کرو، سلام بھی عرض کرو، اور ساتھ یہ بشارت بھی دے کے آؤ کہ اے حبیب آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں اور آپ کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ خوشخبری جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ حسن و حسین کی محبت ایمان ہے، حسن و حسین سے محبت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہے، اور حسن و حسین اہل بیت اطہار میں آتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت ایمان ہے۔ رب تعالی ہمیں حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔